جس پر خدا کی کوئی بہت بڑی پھٹکار ہوتی ہے نا وہ عامل بنتا ہے. بہت بڑا کوئی جرم ہوا ہوتا ہے اس سے, بہت بڑے کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہوتا ہے. یہ چھوٹے موٹے گناہوں پہ اللہ کی طرف سے ایسی سزا نہیں ملتی ہے. جس کو اللہ جن چڑیل بھوت بھگانے والا روحانی عامل بنا دے نا, یقین کر لو اس سے ماضی میں کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوا, اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا ہے کہ جس کی پھٹکار اس کے اوپر برسی ہے. کیونکہ یہ گناہ جو ہے نا, عامل بننے کا جرم, اس کی نسلیں بھگتتی ہیں اس کی سزائیں. وہ کبھی بھی لاجک کی بات تو کرے گا ہی نہیں. جہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا نمٹائے گا نہیں, جن چڑیل بھوت کے کھاتے میں ڈالے گا. عقل مند آدمی اینالائز کرتا ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے, اس کو جوڑنے کی کوشش کرو. جیسے قرآن نے حکم دیا کہ دونوں طرف سے خاندان کے افراد بیٹھیں, دیکھیں غلطی کس کی ہے, صلح کی کوشش کریں. لیکن عامل کی پھٹکار وہ صلح کی کوشش کم, جن چڑیل بھوت کے مسائل میں الگ سے ڈال دے گا اس کو. کاروبار کا نقصان ہوگا, لاجک کی بات نہیں کرے گا کہ یار جو نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی کرو, وہ کس پہ ڈال دے گا, جن چڑیل بھوت پہ. تو ایسی پھٹکار. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کون سے جرم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ عامل بنتے ہیں. کچھ گناہ تو میں جانتا ہوں جو ان سے ہوتے ہیں. ایک جرم ہوتا ہے علماء اور بزرگوں کو برا بلا کہنا. جس نے یہ جرم کیا ہوتا ہے اللہ اس کو عامل بنا دیتے ہیں کہ اب تجھ سے علم چھین لیا. مدرسوں میں کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ٹیچروں کی, استاذوں کی, بزرگوں کی بے ادبیاں, گستاخیاں کرتے ہیں. تو اللہ ان کو علم کی نعمت سے محروم کر کے کس پہ ڈال دیتا ہے, جن چڑیل بھوت بھگانے کے کام پہ ڈال دیتا ہے. جن طلبہ نے استاذوں کا احترام کیا ہوتا ہے ان سے اللہ علمی کام لیتا ہے, دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا کام لیتا ہے. لیکن مدرسوں میں جن طلبہ نے بے ادبیاں, گستاخیاں کی ہوتی ہیں اپنے محسنین کے ساتھ, اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ, تو اللہ علم چھین کے اس کو کس میں ڈال دیتا ہے, روحانی ڈرامے بازیوں میں. دوسرا, یہ سزا ان طلبہ کو ملتی ہے جنہوں نے 8 سال مدرسوں میں گزارے, وقف کا مال کھایا, پڑھائی کو فوکس نہیں کیا. یہ بھی کم جرم ہے کیا؟ قوم کا سرمایہ آپ کے اوپر خرچ ہوا, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پڑھتے, صرف نحو میں مہارت حاصل کرتے, فقہ پڑھتے, قرآن کی تفسیر پڑھتے, عربی ادب میں دلچسپی لیتے. 8 سال مدرسے نے آپ پر احسان کیا, آپ کے ٹیچروں نے آپ کو پڑھایا, لیکن آپ کو ٹک ٹاک سے اور فیس بک سے فرصت نہیں ملتی تھی. اب 8 سال کے بعد دنیا کے تو رہے نہیں, کیونکہ جوانی کی بہترین زندگی جو علم حاصل کرنے میں لگانی تھی, جو دنیا حاصل کرنے میں لگانی تھی, وہ آپ نے مدرسے میں لگا دی, اور مدرسے میں بھی آپ نے علم حاصل نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا, نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. تو اس زندگی برباد کرنے کی پھٹکار کیا اللہ آپ کو لگا دیتا ہے جن چڑیل بھوت بھگانے کے کام میں. نہیں یار یہ میرا خیال ہے بات. تو یہ بڑے غلیظ لوگ ہوتے ہیں, غلیظ. ہاں 1% ان میں نیک بھی ہوتے ہیں. اب آپ کہو گے مجھ سے آپ یو ٹرن لے رہے ہو. 1% ان میں واقعی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن دماغ ان کا بھی خراب ہوتا ہے. کچھ نیک لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن عملیات کر کر کے اوپر سے کیا ہو جاتے ہیں, کھسک جاتے ہیں. نارمل ایک بھی نظر نہیں آئے گا ان میں آپ کو. 99% تو وہ ہیں جن میں غیر منصرف کے دونوں سبب موجود ہیں. غیر منصرف کے دونوں سبب موجود ہیں. ایک سبب تو فسق و فجور, سمجھ رہے ہو, نہیں سوری, ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن میں غیر منصرف کا ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے فسق و فجور. جو عربی گرامر کے طلبہ ہیں وہ سمجھتے ہیں, فاسق ہوتے ہیں. تو ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام, تو وہ ہوتے ہی غیر منصرف. اور کچھ ایسے ہیں جن میں غیر منصرف کے 2 اسباب ہوتے ہیں. فسق و فجور تو نہیں ہوتا, کیونکہ فسق و فجور ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام ہے. تو ایک سبب تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جاہل ہوتے ہیں, دوسرا سبب بے وقوف ہوتے ہیں, دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے ان کا. کیونکہ جب یہ وظیفے پڑھتے ہیں نا فلیتے پلیتے بیٹھ کے, وہ نہیں وہ جا کے عملیات کرتے ہیں یہ بیٹھ کے, تو اس سے اوپر کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے, کھسک جاتی ہے.